زلیخا نے ترکیب سوچی، تیار ہو کر اپنے محل خاص سے نکلی۔ زلیخا کے حجرے تک جانے کے لیے 7 دروازے تھے۔ یہ یاد رکھیے گا، بادشاہوں کے یہاں ہمیشہ 7 دروازے ہوتے ہیں۔ 7 دروازوں کو طے کر کے رؤسا تک جایا جاتا تھا۔ قسمیہ آپ کو بتا رہا ہوں، لطف لیجیے گا، پوری دنیا میں اب نہ کوئی بادشاہ نہ کوئی حاکم کے جہاں 7 دروازے ہوں۔ پورے روئے زمین میں اس وقت صرف ایک بادشاہ ہے جس کے یہاں 7 دروازوں سے ہو کر جانا پڑتا ہے، اس کا نام ہے امام رضا۔ ایک بادشاہ، شاہ عرب و عجم، گن کے جائیے گا، آپ کی زیارت کرنے جائیے گا، دروازے گنتے ہوئے جائیے گا، 7 دروازے۔ یہ تھی بادشاہوں کی شان۔ تیار ہو کر نکلی، زیورات سے مرصع، خلعت شاہی پہن کر۔ سامنے سے آئے یوسف۔ کہا یوسف میں تیار تو ہو گئی، مجھے جانا ہے، مصر کے امیروں کی عورتیں جمع ہیں، وہاں دعوت ہے، لیکن میں بھول گئی، پچلڑی میری رہ گئی، وہ ذرا جا کر تم اٹھا کر لے آؤ تاکہ میں گلے میں پچلڑی پہن لوں۔ یوسف چلے۔ بھائی جس محبت اور توجہ سے آپ سن رہے ہیں، منزل تک آنے کے لیے ہوشیار رہیے گا، موضوع بھی یاد رہے۔ یوسف چلے، وفادار تھے، غلام کہے جاتے تھے۔ مالکن نے کہا تھا دوڑتے ہوئے چلے، خوابگاہ میں پہنچے اور آئینے کے سامنے سے پچلڑی اٹھائی۔ ابھی اٹھا کے پلٹے نہیں تھے، دیکھا پشت پہ زلیخا آ گئی۔ چلی پیچھے پیچھے، لیکن کیسے چلی؟ پہلے دروازے پہ تالا لگایا، دوسرے پہ تالا لگایا، تیسرے پہ تالا لگایا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، تالے لگاتی چلی اور چابی چھپاتی چلی، کنجی چھپاتی چلی، اور اب آخری حجرہ تھا۔ جیسے ہی یوسف پلٹے پچلڑی لے کر، زلیخا نے، اب میں بیان نہیں کروں گا، کہا یوسف آؤ۔ بیان نہیں کر سکتا، حالانکہ قرآن میں سب ہے، پڑھیے، یوسف آؤ۔ یہاں پہ ایک آیت رکھی اللہ نے چھوٹی سی، کہا وہ وقت تھا، یعنی اللہ اگر اعلان کرے تو بڑا قیامت وقت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ وقت آ گیا تھا کہ یوسف کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ میں احتیاط سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کوئی سہارا نہیں تھا۔ اگر میں یوسف کو اپنی نشانی نہ دکھا دیتا تو یوسف بچ نہیں سکتے تھے۔ وہ منزل تھی کہ ایک بار یوسف کی نظر اٹھی اور اب جو سامنے دیکھا، علی کہہ رہے تھے یوسف میں موجود ہوں۔ دم ہمارا مالی علی۔ ہم اپنی نشانی نہ دکھا دیتے۔ اللہ کی نشانی کون ہے؟ جب اس کو بتانا ہوتا ہے عظیم وقت، تو وہ کہتا ہے میری نشانی۔ یہاں کہا اور وہاں کہا کہ جب پردہ ہلا شب معراج تو ہم سے کیا پوچھتے ہو کہ ہمارے حبیب نے کیا دیکھا؟ بس جو دیکھا سو دیکھا، ہماری نشانی کو دیکھا، ہماری نشانی کو دیکھا۔ یہاں یوسف نے نشانی کو دیکھا۔ اب دیکھیں بھائی، جملے کی قدر کیجئے گا، چونکہ آنے والا اللہ کی نشانی تھا۔ اب یوسف بھاگے، زلیخا پیچھے دوڑی، لیکن پہلے دروازے پر تالا، قفل۔ اب کیا ہو؟ یوسف جیسا ہی
دروازے کے قریب پہنچے، تالا ٹوٹا، دروازہ کھلا، یوسف چلتے گئے، دروازے کھلتے گئے، تالے ٹوٹتے گئے، نشانی آ گئی تھی کہ جس کے آنے سے اور گھر کا نہیں، اللہ کے گھر میں دروازہ ٹوٹا۔ اب دروازوں کے تالے کس کام کے؟ یوسف چلتے گئے، جملہ پھر دوسرا لے لیجئے کہ وہ اللہ کے گھر میں دروازہ بنا۔ یوسف نے کسی نشانی کی طاقت سے تالے توڑ کر دروازے کھولے۔ آنے والا وہ ہے کہ جہاں 80 آدمی مل کر دروازہ کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں، وہ دروازہ اس کے ایک ہاتھ کا کھیل ہے۔ ارے علم کے شہر کے دروازے کے آگے کمزور چولوں کے دروازے کیا ہیں؟ وہ تو باب مدینۃ العلم ہے، وہ تو شہر علم کا دروازہ۔ یوسف نے نشانی دیکھی، اب یوسف کو کتنا اطمینان ہے۔ آخری دروازہ جو آیا تو زلیخا یوسف کو پا ہی گئی، دوڑ کے دامن پہ ہاتھ ڈال۔ وہ بھاگ رہے تھے، یہ تعاقب کر رہی تھی۔ دامن ہاتھ میں آیا، یوسف نے جھٹکا دیا، دامن پھٹا۔ دامن اس کے پاس، یوسف آگے۔ شارع سے آگے کی جو راہداری تھی محل کی، اس میں پہنچ گئے۔ اتنی دیر میں عزیز مصر آ گیا۔ منظر عجیب تھا، ادھر کا منظر میں اشارے سے بتا چکا۔ شوہر نے زوجہ کو دیکھا، یوسف پہ نظر گئی، دامن تھا پیچھے کا، تو ادھر تو عزیز مصر نے کچھ دیکھا ہی نہیں، یوسف تو سامنے تھے۔ منظر ادھر کا دیکھا اور یوسف ٹھیک ٹھاک کہ ہیلا کیا۔ اللہ نے کہا، عجیب لفظ رکھا ہے ہمارے سارے محدث دہلوی اور محمد شفیع صاحب اہل سنت والجماعت کے مفسرین نے، سب کا قرآن پڑھیے، یہاں ایک ہی لفظ رکھا ہے کہ زلیخا نے اپنا چلتر دکھایا۔ عجیب لفظ ہے جناب ترجمے میں، چلتر، عورت کا چلتر۔ ایک بار ڈاڑے مار کے رونے لگی اور عزیز مصر کا دیکھا کہ تمہارا غلام کتنا بے وفا ہے، کیا کیا حال میرا۔ عزیز مصر کو اپنے غلام پہ ناز تھا، لیکن زوجہ کی شکایت، کیسا موقع ہے۔ یوسف گھبرا گئے، یوسف پریشان ہو گئے۔ ابھی کہا تھا اس نے، ابھی عزیز مصر نے فیصلہ صادر نہیں کیا تھا کہ ایک بار یوسف کی نظر گئی زلیخا کے ایک رشتے کے بھائی کے یہاں۔ 3 دن پہلے ایک بچہ پیدا ہوا تھا، محل میں اسی راہداری میں جھولا پڑا تھا، 3 دن کا بچہ اور جھولے میں جھول رہا تھا۔ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ایک بار کا عزیز مصر، میں کیا بتاؤں، میں کیا بتاؤں، اس بچے سے پوچھ لے کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ نبی کے علم کا ناز دیکھیے، یعنی وسیلے پہ کتنا ناز ہے یوسف کو۔ ارے بھائی یہی تو جملے کی قدر تھی، نبی یوسف ہو یا نبی آخر ہو، بچوں پہ بھی بھروسہ کر لے۔ اور قیمتی جملہ دے دوں، ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہے مشاہد کا جملہ، لیکن شاید کہیں پر کام آ جائے۔ کبھی کبھی کائنات کے بڑے ترین کارناموں میں فیصلہ بچے پہ ہوتا ہے۔ سمجھ گئے آپ میرے اشارے؟ فیصلہ بچے پہ ہوتا ہے، ایک بچے پہ فیصلہ چھوڑ دے۔ معصوم نے، پھر جملے کی قدر کیجئے گا، معصوم کبھی وسیلہ غیر معصوم کو نہیں بناتا۔ بڑا اعتراض ہے شہزادی جناب فاطمہ زہرا پر کہ گواہ لے کر کیوں نہیں آئی۔
تو بچوں کو گواہی میں لائیں، حسن اور حسین کو، کہ یہ ہے میرے گواہ، میں مباہلے کی معصومہ ہوں، میں مدینے کے گناہگار انسانوں کو گواہ بنا کر نہیں لاؤں گی، میرے گواہ یہ معصوم بچے ہیں۔ تو دربار نے کہا بچوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ ہائے ہائے، قرآن کی رد کر دی۔ یوسف نے پہلے ہی کہہ دیا بچہ گواہی دے سکتا ہے، تو بہتر عزیز مصر تھا جس نے بچے کی گواہی سنی۔ یعنی اسے یقین بھی آ گیا۔ اب وہاں تک میں کہاں جاؤں کہ مریم سے یہودیوں نے کہا بچہ کہاں سے لائیں، اور 3 دن کے بچے کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو۔ امت نے کہا، قوم نے کہا بچہ بھی کہیں بولتا ہے، مریم نے اشارے سے کہا پوچھو پوچھو بولے گا۔ ابھی تو پوچھا بھی نہیں تھا کہ بچہ بولا، انی عبداللہ، سورہ مریم، میں اللہ کا بندہ ہوں اور کتاب لے کر آیا ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ معصومہ کے ہاتھ پر بچہ آ جائے تو بولنے لگے۔ وہ تو معصومہ کی گود کے پلے بچے تھے جو مدینے کے دربار میں آئے، جو مباہلے میں آ چکے تھے۔ ابھی عزیز مصر نے پوچھا بھی نہیں کہ جھولے میں جھولتا ہوا بچہ بولا، اس نے آواز دی، عزیز مصر اگر دامن آگے سے پھٹا ہے تو یوسف خطا کار، اور اگر دامن پیچھے کا پھٹا ہوا ہے تو تیری زوجہ زلیخا خطا کار ہے۔ اب زلیخا کے ہاتھ میں دامن تھا۔ عزیز مصر سمجھ گیا، میں سمجھ تو گیا، مگر 74 تو 74 تھا۔ آہا، کہا عورت مقابل پہ تھی، عورت نبوت سے ٹکرا رہی تھی، عورت عصمت سے ٹکرا رہی تھی، عورت ہدایت سے ٹکرا رہی تھی۔ تو کسی مرد کو لے کر آتے نا یوسف، بچے کو لے کر آئے۔ یاد رکھیے گا، نبی اور امام کے مقابل اگر عورت آ جائے تو پھر بچوں ہی کی بات ہوتی ہے۔ حسن، کچھ یاد آ گیا؟ بس آپ کے لیے یہی کافی۔